بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی نجیب احمدی دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی دیوخانی نجیب احمدی صاحب کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 12 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی نے اپنی اس ویڈیو کا جو عنوان رکھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت، علماء بریلی اور بالخصوص امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہندو نواز تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین و ناظرین، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نجیب احمدی صاحب پہ، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہابی نجیب احمدی صاحب خود کو وہابی دیوخانی فرقے کا امام المناظرین کہلواتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسری طرف موصوف کی کم علمی جہالت اتنی ہے کہ نجیب احمدی صاحب نے جو عنوان رکھا اپنی ویڈیو کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ نجیب احمدی صاحب کوئی ایک حوالہ، کوئی ایک عبارت اس طرح کی پیش کر دیتے کہ جس سے وہابی نجیب احمدی صاحب کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا، لیکن پوری ویڈیو کے اندر کوئی ایک عبارت، کوئی ایک ایسا حوالہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جو نجیب احمدی صاحب نے پیش کیا ہو اور اس میں یہ بات موجود ہو کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار واقعی ہی ہندو نواز تھے۔ سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز کی یہ جو آج کی ویڈیو ہے، وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کتب سے، ان حوالہ جات کے پیش کرنے میں جس عیاری، مکاری، دھوکہ دہی، جھوٹ سے کام لیا، انشاءاللہ العزیز ان کا اظہار ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی دیوخانی کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت فرما لیں تاکہ بات کرنے، سمجھنے، سمجھانے میں آسانی ہو۔ وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے سفر کے دوران ایک ہندو پنڈت سے ملاقات کی جو مندر میں موجود تھا، اور پھر یہ تبصرہ کیا جہالت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی ان کے تعلقات تھے۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 سے پیش کیا، اور یہ لوگوں سے جھوٹ بولا اور وہابی دیوخانی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ دارالحرب کے اندر اگر مسئلہ پوچھنا پڑ جائے تو ہندو پنڈت سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ یہ جھوٹ بولا جس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں گا۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے تیسرے نمبر پر حوالہ پیش کیا احکام شریعت سے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب یہ کہا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوؤں کی جو اشیاء خوردنی ہے، ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا ہے، وہ مسلمان اگر کھا لیں تو جائز ہے۔ وہابی نجیب احمدی صاحب نے پھر اس کے مقابلہ میں تضاد بیانی ثابت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم سکندری علیہ رحمہ جو سندھ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے واعظ تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کے اندر گو موتر شامل کرتے ہیں، گوبر وغیرہ، تو لہٰذا ان کی خوراک ایسی ہے۔ جو منہ میں آیا بولتے گئے نجیب احمدی صاحب۔ نمبر 4، وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا احکام شریعت سے کہ جی یہ دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ہندو نکاح پڑھائے، برہمن نکاح پڑھائے تو اس کا نکاح پڑھانا ٹھیک ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کی ہے اس میں جو خیانتیں کیا، یاری مکاری سے کام لیا، انشاءاللہ العزیز ان کا اظہار ہوگا، اور وہابی نجیب دیوخانی نے جو اعتراضات کیے انشاءاللہ العزیز ان کا جواب ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی صاحب نے
حوالہ پیش کیا کہ امام اہل سنت رحمہ نے سفر کے دوران ایک ہندو پنڈت سے ملاقات کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ تو امام اہل سنت رحمہ نے فرمایا یہ ابدال وقت تھا۔ ظاہر بات ہے ابدال وقت مجذوب یہ وہ حضرات ہوتے ہیں بھیس بدل کر مختلف علاقہ جات میں رہتے ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز وقت آنے پہ بیان کروں گا، لیکن سر دست یہاں پر ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو گندی زبان امام اہل سنت رحمہ اللہ کی پاک ذات پہ کھولی ہے اس کو اپنا آئینہ نظر آ جائے اور اس کے اکابر کیسے تھے یہ اسے معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ اتنا کم علم جہل شخص ہے کہ جو نہ اپنی کتب پڑھتا ہے نہ دوسروں کی کتابیں پڑھتا ہے، بس کیمرے کے سامنے آ کر منہ اٹھا کر بھنگ پی کر ویڈیو بنانے کا اس آدمی کو شوق ہے۔ یہ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت تھانوی صاحب جو ان کے بیمار حکیم تھے، جلد 1 ہے اس کی، اور یہ شائع ہوئے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے۔ صفحہ نمبر 181 اور 182 ہے، ملفوظ نمبر 241 ہے۔ یہاں پر جو عنوان ہے، عنوان یوں ہے مجذوب اور مجنوں میں امتیاز۔ سوال کیا گیا، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجذوب اور مجنوں میں آج کل امتیاز مشکل ہو گیا۔ یہ تھانوی صاحب سے جو وہابی دوخانی فرقے کے امام اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت مجذوب اور مجنوں میں آج کل امتیاز مشکل ہو گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے کوئی مجنوں ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے کوئی مجنوں ہوتا ہے، کوئی ابدال وقت ہوتا ہے، مختلف علاقہ جات میں بھیس بدل کر رہا کرتے ہیں۔ اچھا، تھانوی صاحب آگے کیا کہتے ہیں کہ اہل ادراک کو پہچان ہوتی ہے، یعنی ہر بندہ نہیں پہچان سکتا بلکہ جو رب تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جاننے والے پہچاننے والے، وہ انہیں جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نجیب احمدی جیسا نہیں پہچان سکتا۔ یہ تھانوی صاحب نے اس سائل کو جواب دیا صفحہ نمبر 181 کے اوپر۔ یہ اگر تھانوی صاحب کا ملفوظ سامنے رکھیں اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سفر کا جو واقعہ ہے اسے سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ساتھ تھا وہ اتنا پہنچا ہوا بندہ نہیں تھا، جاننے والا ادراک کرنے والا نہیں تھا کہ اس ابدال وقت کو جان سکتا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، رب تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے ابدال وقت کو جان لیا جو بھیس بدل کر اس مندر میں رہ رہے تھے۔ یہی صفحہ 181 یہی ملفوظ تھانوی صاحب کہتے ہیں، اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوبند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجذوبین کی جماعت کے سردار تھے۔ جی، جو دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے مولوی یعقوب، یہ مجذوبین کی جماعت کے سردار تھے، جس کی تائید بھی ایک واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک ولایتی مجذوب دیوبند میں وارد ہوئے اور چھتہ کی مسجد میں ٹھہرے، مگر ٹھہرنے سے پہلے حضرت مولانا سے اجازت لی۔ صفحہ نمبر 182 مزید لکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم لوگ طالب علم ان مجذوب سے بعض کفار کے لیے بد دعا کرایا کرتے تھے، مگر وہ کبھی جواب نہ دیتے، صرف یہ کہہ دیتے کہ خیر باشد خیر باشد، پھر وہ مر گئے۔ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم طالب علم انہیں یہ کہتے کہ کفار کے لیے بد دعا کریں، لیکن وہ کافروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، صرف اتنا جواب دیتے کہ خیر باشد خیر باشد، اس کے بعد وہ مر گئے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، بعد میں اپنے بعض بزرگوں سے معلوم ہوا کہ وہ بعض کفار کے طرفدار تھے، بعض کفار کے وہ طرفدار تھے۔ تو نجیب احمدی صاحب جو بھنگ پی کر امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اعتراض کر رہا تھا، وہ ساری کی ساری باتیں تھانوی کے اوپر اور مولوی یعقوب کے اوپر آتی ہیں، جو نجیب احمدی کے بابوں میں سے ہیں۔ وہ کافروں کے طرفدار تھے۔ کیا جو کافروں کا طرفدار ہو وہابی دوخانی ان سے دعائیں کرواتے رہیں؟ پھر اتنا نہیں، تھانوی آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجذوبین کی مثال ملائکہ کسی ہے، یعنی جو مجذوب کفار کے طرفدار تھے، ایک تو یہ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ انہیں ملائکہ سے تشبیہ دے رہے ہیں
کتنا بڑا وہابی دیوخانی فرقہ ہے کہ جو کافروں کے طرفدار مجذوب ہوتے ہیں ان سے دعائیں کرواتا ہے، اور پھر انہیں ملائکہ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چلے تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو ہندو نواز ثابت کرنے، اور ثابت خود ہو گئے اور وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین ہو گئے۔ یہ ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 181 اور 182، ملفوظ نمبر 241۔ وہابی نجیب حامدی صاحب چونکہ ان کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ، ان کی زبان کے ساتھ ساتھ، ان کی کھوپڑی کے ساتھ ساتھ ان کے کان بھی کام نہیں کرتے، یہ اس لیے میں بار بار صفحہ نمبر اور ملفوظ نمبر بتا رہا ہوں۔ یہ ملفوظات اسی طرح یہ اعتراض کر رہے تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر۔ یہ میرے پاس ہے سوانح قاسمی، اور اس کا حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 103 ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ آزادی پیش آئی 1857 کی، تو یہ لکھتے ہیں کہ جو مجذوب تھے، جن کو یہ اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں اور انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ جھوٹ بولا انہوں نے فرمایا کہ میں خضر کو انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں یہ بات انہوں نے کیوں گھڑی؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 1857 میں یہ انگریز کے حمایتی تھے، وہابی دیوخانی فرقہ انگریز کے حق میں مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ یہ تذکرۃ الرشید کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ تو جب لوگوں نے، علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کے اوپر تھو تھو کی، تو 1857 کے مجاہدین میں خود کو شامل کرنے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے، انہوں نے ایک مجذوب کی جانب، ایک بزرگ کی جانب انہوں نے یہ واقعہ منسوب کیا، اور یہ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی 1857 کی جنگ میں خضر کو ان کی صف میں دیکھ رہا ہوں، جی حضرت خضر کو ان کی صف میں، یعنی انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑے انگریز نواز تو وہابی دیوخانی فرقہ ثابت ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 103 کے اوپر سوانح قاسمی۔ اچھا، یہ بات تو تھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس واقعے پر جو وہابی نجیب دیوخانی نے اعتراض کیا۔